میرے امام علم کا سمندر تھے، علم کا سمندر۔ آپ جو بات بھی کہتے تحقیق سے کہتے، بغیر تحقیق کے آپ کبھی کوئی بات نہ فرماتے۔ اسی طرح آپ نے پانی کے مسئلے کے اوپر رد فرمایا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ محمد یوسف بن سعید مالکی، ہمارے امام ہیں، بڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ سفید ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ پانی سفید ہے۔ اچھا، اس میں تین نظریے تھے، تین ہمارے بزرگ ہیں جن کے اپنے اپنے نظریات تھے۔ ایک بزرگ تھے حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے کہ پانی بے رنگ ہے، پانی کا کوئی رنگ نہیں۔ اور ایک بزرگ گزرے حضرت علامہ سقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ پانی کالا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں بزرگوں کے جو نظریات تھے اس سے اختلاف فرمایا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ پانی بے رنگ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں، اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ پانی کے اندر جو رنگ ملایا جائے پانی اسی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کا اپنا کوئی رنگ ہوتا تو جو رنگ ملاتے تو اس کے اندر کوئی تغیر ہوتا۔ پانی کو جس برتن میں رکھتے ہیں اسی برتن کا رنگ اس میں سے چھلکتا ہے، نظر آتا ہے، اس کے کلر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ تو گویا کہ پانی کا کوئی رنگ ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ ہے، اور رد فرمایا، اور رد کرنے کی دلیل آپ نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پانی سے وضو نہیں ہوتا کہ جس پانی کا ذائقہ بدلا ہوا ہو، جس میں بدبو آ جائے، اور جس کا رنگ بدل جائے، جس پانی کا رنگ بدل جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا رنگ بدل جائے، اس کا مطلب ہے کہ پانی کا رنگ ہے۔ پانی کا رنگ بدل جائے، بدبو آ جائے، ذائقہ تبدیل ہو جائے، وضو نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پانی کو بے رنگ کہنا یہ درست نہیں، آپ نے رد فرما دیا۔ اور حضرت علامہ محمد یوسف بن سعید مالکی علیہ رحمہ وہ جو کہتے ہیں کہ پانی سفید ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا مشاہدہ کہتا ہے کہ پانی سفید ہے، دیکھنے میں وہ سفید لگتا ہے، اس کے جھاگ سفید بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اور پھر حضرت علامہ محمد یوسف بن سعید مالکی فرماتے ہیں دیکھو پانی کو اگر جماؤ تو وہ سفید برف میں تبدیل ہو جاتی ہے، سفید ہو جاتی ہے، برف بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، تو آپ نے دنیا کے پانی کو اس پہ تشبیہ دی۔ پوری حدیث بھی تو پھر پڑھیں،
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اگر سفید حوض کوثر کا پانی ہے تو دنیا کا پانی بھی سفید ہے، تو حوض کوثر کا پانی مشکدار بھی تو ہے، دنیا کا پانی تو مشکدار نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخروی چیزوں کی مماثلت دنیاوی چیزوں سے نہیں کی جاتی۔ دیکھ لو دنیا کی آگ سرخ ہے اور جہنم کی آگ کالی، وہاں کی چیزوں کو بطور دلیل دنیا کی چیزوں کے اوپر پیش کرنا مناسب نہیں ہے، ورنہ تو پھر اگر سفید کو مان لیا جائے تو پھر خوشبو کو بھی ماننا پڑے گا کہ حوض کوثر کا پانی مجھ سے زیادہ خوشبودار ہے، تو دنیا کے پانی میں خوشبو کیوں نہیں؟ تو یہ دلیل بھی رد فرما دی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پانی کو اگر جما دیا جائے تو وہ سفید ہو جاتا ہے۔ ہم تو اصل کی بات کر رہے ہیں، پانی جمنے کے بعد اپنی اصل شکل سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ہم تو اصل لکوڈ پانی کی بات کر رہے ہیں۔ اگر چلیں آپ پانی کو جما دینے کے بعد اس کی شکل کو سفید پہ لا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جمنے کے بعد جو رنگ آ رہا ہے وہی اصل رنگ ہے، تو پھر خون کو لے لیجئے، خون جب نکلتا ہے تو سرخ ہوتا ہے لیکن جمنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے، تو کیا ہم حکم یہ دیں گے کہ خون کالا ہوتا ہے؟ قربانیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، خون جب نکلتا ہے وہ جم جاتا ہے، تھوڑا ٹائم پڑا رہے اس کے بعد وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو کیا خون کالا ہے؟ نہیں، خون تو سرخ ہے، اصل رنگ وہی ہے۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان کی ان دلیلوں کو رد فرما دیا، اور علامہ سقفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پانی کو کہتے ہیں کہ کالا ہے، اور دلیل حدیث مبارکہ وہ لے کر آتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اپنے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے بھانجے 2 دن گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم 2 سیاہ چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خالہ جان وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ 2 چیزیں، ایک زمزم اور دوسرا کھجور۔ علامہ سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمزم کو کالا کہا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی رہنے والی تھی، عربی لسان تھی ان کی، اور عرب میں جب 2 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو زیادہ اہم ہوتی ہے اور کمتر چیز کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے۔ ایک ہی چیز کو بیان کیا جاتا ہے لیکن جو اس سے کمتر ہوتی ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے جنت سے آدم اور حوا دونوں کو نکالا گیا اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی، ان کی توبہ بھی قبول ہوئی، لیکن جب توبہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں آدم کی توبہ، آدم کی توبہ۔ تو کیا اماں حوا نے توبہ نہیں کی تھی؟ انہوں نے بھی توبہ کی تھی، لیکن عرب کا محاورہ ہے کہ بڑے کا جب جو غالب چیز ہو اس کا ذکر کر کے جو مغلوب جو اس سے نیچے والی چیز ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ خود بخود شامل ہو جاتی ہے، تو غالب کا ذکر کر کے مغلوب کو بھی اس میں شمار کیا جاتا ہے، جس طرح آدم کی توبہ کا بول کر اماں حوا کی توبہ کو بھی اس میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ یعنی علامہ سقفی علیہ رحمہ کی یہ دلیل کہ حضرت اماں عائشہ نے زمزم کو کالا کہا تو آپ اصل میں کھجور کو کالا کہہ رہی تھیں، جو غالب چیز ہے، جو غذا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو پانی کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے سیاہ کہہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے تینوں ان بزرگوں کی دلیلوں کو رد کر دیا، اور پھر آپ خود کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ پانی کا رنگ ہے،
پانی کا رنگ سفید اور سیاہ کے درمیان مائل با سیاہ ہے، مائل با سیاہ۔ آپ سفید کپڑے کے اوپر پانی ڈالیں تو وہ سفید نہیں ہوتا، آپ غور کریں گے تو اس کے اندر ہلکی مائل با سیاہ، وہ گہرا رنگ ہو جاتا ہے، کالا نہیں ہوتا، مائل با سیاہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے نا، جو علمی آپ کا معیار ہے، ویسا معیار کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اس کا ایک ایک شب علم دین کی ترویج اور علم دین کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے اپنے والد سے جو سیکھا، دادا سے سیکھا، گھر میں جو کچھ سیکھا وہی ان کے اندر رچا بسا تھا۔ وہ ہمیشہ دین کو فوقیت دیا کرتے تھے، دین کو، اور اعتماد اپنے دین، اپنے مسلک، اپنے رب اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایسا اعتماد کہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا لیکن آپ کا اعتماد اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ ہندوستان میں طاعون کی بیماری آئی، لوگ مر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مسوڑے سوج گئے اور بولا بھی نہیں جاتا ان سے، گردن کے اندر گلٹیاں پڑ گئیں، بخار بھی تیز۔ اب جو بھی طبیب آئے وہ دیکھے اور کہہ دیں ان کو طاعون ہے۔ آپ اس وقت بول بھی نہیں سکتے تھے، خاموش رہے، دوائی کیسے دیں، منہ نہیں کھلتا۔ اسی وقت آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ خدا کی قسم مجھے طاعون ہو ہی نہیں سکتا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہے جس میں رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی موذی مرض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ موذی مرض اس انسان کو نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو اس دعا کو طاعون کے مریض کو دیکھ کر پڑھا ہوا ہے، کسی صورت میں بھی مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے کان کے اندر ایک آواز آئی اور کہا مسواک اور کالی مرچ، سیاہ مرچ، مسواک اور سیاہ مرچ۔ آپ سمجھ گئے، تھوڑی سی طبیعت کے اندر بحالی ہوئی تو آپ نے دو لفظ بولے، مسواک اور سیاہ مرچ۔ مسواک لائی گئی، کالی مرچ کو پیسا گیا، مسواک کے اندر اچھے سے لگا کر آپ اس مسواک کو منہ کے اندر ڈالا گیا اور مسوڑوں کے اوپر رگڑا گیا۔ آپ کو قے ہو گئی، قے ہوئی، آپ کے مسوڑوں کے اندر جو تکلیف تھی وہ تکلیف بھی دور ہوئی، گردن کے اندر جو گلٹیاں تھیں وہ گلٹیاں بھی ٹھیک ہو گئیں اور بخار بھی جاتا رہا۔ جب آپ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے تو کہا جو طبیب تم لاتے تھے، طبیب کہتا تھا کہ مجھے طاعون ہے۔ خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا، آپ کی بات پتھر کی لکیر ہے، دنیا بدل سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا کلام نہیں بدل سکتا۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی اعفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو یہ دعا موذی مریض کو دیکھ کر پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ دعا کے پڑھنے کے بعد اس آدمی کو وہ مرض ہونے نہیں دیتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پہ یقین تھا، میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہوئی تھی، ایسا پختہ اعتماد تھا۔
پختہ اعتماد.